نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے عزیز، آج ایک بہت اہم موضوع ہے جس پہ بات کرنا میں بہت ضروری سمجھتا تھا۔ وہ موضوع ہے مدینہ مسجد کراچی والی، جس پہ کورٹ نے آرڈر دیا کہ اسے گرا دیا جائے۔ تو بہت سارے پروگرام جو ہیں وہ سننے میں آ رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ ٹی وی پہ بہت سارے پروگرام چل رہے ہیں، بہت سارے علماء دین جو ہیں وہ بھی آ رہے ہیں اس میں۔ دیکھیں، ہم کوئی علماء دین تو ہے نہیں ہے، کوئی عالم دین ہوتے بات اور تھی، نہ ہی کہیں باقاعدگی سے ہم نے دین پڑھا، لیکن الحمدللہ چونکہ مسلمان ہیں، ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے طاقت دی، توفیق دی، اور اس توفیق کی وجہ سے کوشش کی کہ دین کو سمجھا جائے۔ مختلف ادوار سے گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص توفیق دی، اور اس خاص توفیق کے درمیان جب پتہ چلا کہ کچھ عالم دین سعودی ایسے ہیں جو آج کل کی حکومتوں سے بالکل چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے پاس چلا گیا۔ میں نے تھوڑا ٹائم لیا، چلے گئے وہاں، جا کے ان کی لائبریریوں میں بیٹھے، تو میں نے وہ قوانین نکالے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا پہ میں نافذ کیے تھے، قائم کیے تھے، اور اس کے بعد صحابہ کرام نے بھی اس پہ محنت کی، اس پہ عمل کیا، اور انہی قوانین کی برکات سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک وقت وہ آیا کہ جب کوئی زکوٰۃ خیرات لینے والا باقی نہ بچا۔ تو اسی کو اردو میں لکھا، مکمل کیا۔ اب الحمدللہ 4 مہینے ہو گئے لوگوں کے سامنے اس کو پیش کیا ہوا ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ لاکھوں کے حساب سے لوگ جو ہیں اس تحریک میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہ میرا اپنا کوئی قانون نہیں ہے، نہ میں نے اپنے پاس سے کوئی چیز بنائی ہے، یہ سب کے سب جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے، اور انہوں نے دنیا میں قائم کیے، اور اس کے بعد خلفائے راشدین نے ان کو قائم کیا۔ اینی ہو، یہ یہاں تک کا مسئلہ ہے۔ رجسٹریشن کا جو عمل ہے وہ جاری ہے اس تحریک کے لیے۔ تمام اہل علم، نوجوانوں، بزرگوں اور بوڑھوں سے، اور ماؤں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ سب لوگ آگے بڑھیں اور ملک کو ان اندھیروں سے نکالیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوانین جو ہیں ان کو ملک میں نافذ کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، رجسٹریشن کرائیں، اپنی ممبرشپ لیں، اور پھر ہم لوگوں کو یہ جو نیا نظام ہے اس کے مطابق ٹریننگ دیں گے، اور یہ نئے نظام کو انشاءاللہ ہم سپریم کورٹ میں عن قریب چیلنج کریں گے، اور تمام سیاسی اور مذہبی پارٹیوں کو وہاں پہ بلائیں گے، اور سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ملک کے بڑے ادارے ہیں، آپ مہربانی کر کے ان لوگوں سے پوچھا جائے جو 75 سال سے چیختے آ رہے ہیں کہ انہوں نے اس پارلیمانی نظام کے ساتھ اس ملک کے لیے کیا کیا۔ تو جو کچھ ہوا ہے اس ملک کے لیے وہ سب کے سامنے ہے، بتانے کی ضرورت نہیں، ہر کوئی جانتا ہے۔ اینی ہو، دوسرا جو موضوع ہے وہ ہے سب سے بڑا مدینہ مسجد والا، جو کراچی میں ایک پارک کی جگہ پر بنائی گئی، اور اب وقت آ گیا کہ سپریم کورٹ نے اس کے لیے حکم دیا کہ اس مسجد کو شہید کر دیا جائے۔ دیکھیں، اس میں بہت سارے عالم دین جو ہیں اپنی اپنی بات کر رہے ہیں، لیکن بڑے ہی دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے عالم دین جو ہیں وہ اپنی ضد کو پورا کرنے کے لیے، پوری ضد جو ہے وہ بتانے کے لیے دین اسلام کے جو اصل مسئلے ہیں ان کو بھی لوگوں کو نہیں بتاتے۔ میں ایک وہ پروگرام میں مرزا انجینئر جو ہیں محمد علی صاحب، وہ بھی تھے، صرف وہ ایک واحد انسان تھے جو بالکل حق کی بات کر رہے تھے،
بخاری سے حوالہ دے رہے تھے، مسلم سے حوالہ دے رہے تھے. تو یہ تمام کے باوجود بھی دوسرے جو عالم دین بیٹھے ہوئے تھے، جو علماء دین تھے، وہ سارے کے سارے ایک ہی چیز پہ بضد تھے کہ جی یہ مسجد ہے، یہ وہ بابری مسجد تھی، وہ فلاں تھا، وہ تھا. تو یہ سب جھوٹ ہے. حق کی بات یہ ہے کہ یہ پبلک پلیس ہے. پبلک پلیس پر اگر گورنمنٹ راضی نہیں ہوتی، کیونکہ پبلک پلیس جو ہوتی ہے وہ حکومت وقت کی ملکیت ہوتی ہے. حکومت وقت اسی طرح مالک ہوتی ہے جیسے ایک عام مالک ہوتا ہے. تو مختلف طارق مسعود صاحب کو بھی دیکھ رہا تھا اور بھی علماء دین کو دیکھ رہا تھا. میں ان کے لیے کچھ زیادہ کہنا مناسب اس لیے نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ بہرحال اگر بھٹکے بھی ہیں تو عالم دین ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، بس میں یہ کہہ سکتا ہوں. اور اللہ ان کو اتنی ہمت دے اور طاقت دے کہ یہ تمام مسلکوں اور فرقوں کو چھوڑ کر حق کی بات جو ہے وہ لوگوں تک ضرور پہنچایا کریں، بھلے وہ ان کے اپنوں کے خلاف ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں آپ حق بیان کریں. آپ یہودیوں کے وہ جو علماء دین تھے ان کی طرح کے نہ ہوں. تو یہ ایک حق ہے کہ اگر کسی کی جگہ پر، کسی عام آدمی کی جگہ پر یا حکومت کی جگہ بھی، تو حکومت مالک ہے، اگر وہ راضی نہیں ہوتی تو ایسی جگہ کے اوپر یہ صورتحال ہے کہ نماز جو ہے نا وہ بھی آپ نہیں پڑھ سکتے. نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، قبول نہیں ہے اللہ کے ہاں. تو یہ تو بات ہو گئی کہ یہ مسجد جہاں پہ بنائی گئی، جس طریقے سے بنائی گئی، یہ طریقہ غلط ہے، شرعاً غلط ہے، اس کا کوئی حق نہیں ہے. اب رہی بات کہ اس کو نہ گرایا جائے. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ نہ گرایا جائے، لیکن اس کے لیے دلائل چاہیے، اس کے لیے قانون کی معاونت کرنی چاہیے، جو کسی نے نہیں کی. کمیٹی کے چند علماء حضرات وہاں کورٹ میں چلے گئے اور ان کو نہیں پتہ تھا کہ وہاں پہ کیسی بات کرنی ہے. ان کو کسی نہ کسی وکیل سے مشورہ کرنا چاہیے تھا، کسی بڑے وکیل کو لینا چاہیے تھا. لیکن یہاں پر جاتے جاتے میں ایک نقطہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور وہ نقطہ کیا ہے. ابھی بھی کہتا ہوں کہ بجائے میڈیا کھیلنے کے اور لوگوں کو اشتعال دلانے کی بجائے آپ قانونی طریقہ جو ہے اس کو اختیار کریں، لیگل طریقے کو اختیار کریں. طریقہ میں بتا دیتا ہوں. میں پاکستان میں نہیں ہوں، اگر پاکستان میں ہوتا تو بالکل میں خود اس معاملے میں آگے بڑھ کے میں کیس کر دیتا. لیکن چونکہ میں ہوں نہیں، میں ابھی کویت میں ہوں، میری کچھ مجبوریاں ہیں، ان کے لیے میں رکا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب ہو سکتا ہے کہ مہینے 2 مہینے کے اندر اندر میں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں ہوں گا. اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ اگر ملک کے وزیر اعظم صاحب ایک غلط جگہ پہ گھر بناتے ہیں اور انہوں نے کورٹ سے رجوع کیا اور کورٹ نے ان کے گھر کو لیگل کر دیا، پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے گھر کو، جو کہ گورنمنٹ کی جگہ پہ بنا ہوا تھا، نجائز قابض تھے وہ. تو اگر ملک کے وزیر اعظم کے گھر کے لیے گورنمنٹ پرمیشن دے سکتی ہے اور اس سے فیس لے کر اس کو لیگل کر سکتی ہے، تو کیا مسجد کو کیوں نہیں کر سکتی؟ اب مسجد اتنی بڑی مسجد بنی ہوئی ہے، اس کو شہید کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ تو نہیں ہونا چاہیے. اس لحاظ سے شرعاً جیسے وہ بنی ہے غلط ہے، یعنی شرعاً میں قطعاً نہیں کہتا ہوں کہ وہ ٹھیک بنی ہے. یہ جن لوگوں نے، جن عالم دین نے، جن مولویوں نے بنائی ہے وہ اللہ کے ہاں کل جواب دیں گے. یہ انہوں نے غلط کیا، اب یہ مدعا جو ہے عوام کے گلے میں ڈال دیں گے، مرنے کے لیے عوام آگے آ جائے گی. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے یہ جو عالم دین ہے اللہ ان کو ہدایت دے. بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. اللہ ان کو ہدایت دے اور اللہ ان کو حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ ان کو حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق بولنے کی، حق سننے کی، حق سنانے کی اور حق کی بات کرنے کی اور حق لوگوں کو سمجھانے کی اللہ ان کو توفیق دے. بس یہی کہا جا سکتا ہے. تو یہ بڑے ہی دکھ کی بات ہے کہ یہ جو کیا گیا یہ غلط ہے، یہ شرعاً اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے.
कतन इसकी गुंजाइश नहीं है। लेकिन चूँकि मुल्क में एक वाक़या हुआ है और वो ये हुआ है कि मुल्क के वज़ीर आज़म का घर इसी तरह नजायज़ कब्ज़े वाला घर था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने लीगल किया। जब उसको सुप्रीम कोर्ट लीगल कर सकती है, इजाज़त दे सकती है रियासत वक्त, तो इस मस्जिद के लिए क्यों नहीं दे सकती। तो इसलिए मैं अपने उलमा हजरात से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के लिए ये मीडिया खेलना छोड़ दें, कानून का सहारा लें, इस चीज़ को, इस नुक्ते को सामने रखें, या जो भी कोई वकील हो, मेरा ये नंबर है 00965 60904224। सनाउल्लाह मोहम्मद अली, चेयरमैन इस्लामिक वेलफेयर एसोसिएशन और चेयरमैन ऑफ इस्लामिक नेशनल पार्टी। तो ये मैं बात कर रहा हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर ये आलम दीन जो हैं ये कहीं जाके बात करना चाहें तो उसका लीगल तरीका है, आप मेरे से बात करवा दें, मैं वकील से बात कर लूँगा। ये फोकस मीडिया वालों को मैं देखता हूँ कि वो हर वक्त जो है ना कोई इश्तियाल दिलाने वाली जो वीडियो है वो अपलोड करते हैं। अल्लाह उनको भी हिदायत दे, बस यही कह सकते हैं। टोपियाँ पहनी होती हैं, शक्लें बनाई होती हैं मोमनों वाली, लेकिन जो काम है वो लोगों को अबारने वाला, ज़मीन पर फसाद करने वाला, ये शैतान का काम है, ये किसी नेक इंसान का काम नहीं है। उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई लीगल बात करें, लोगों को इश्तियाल मत दिलवाएं। ये मुल्क है तो हम सब लोग हैं, इसमें अफरा तफरी न फैलाएं, जो भी बात है उसको लीगल तरीके से करें। एक वाक़या चूँकि हुआ है पाकिस्तान के अंदर, ये नाजायज़ जगह पर इमरान खान ने अपना घर बनाया हुआ था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने लीगल किया। उसने पेमेंट की और उसके मुकाबले में उन्होंने उस जगह को लीगल कर दिया। तो इसी तरह इस केस का हवाला देकर मस्जिद के लिए नज़रसानी की अपील की जाए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर ये मेरी वीडियो किसी ऐसे लोगों तक पहुंचे जो इससे कंसर्न हैं, तो वो मेरे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। 00965 ये कोड है कुवैत का, 60904224 ये नंबर है मेरा। तो कोई भी रब्ता करना चाहे तो कर सकता है। मेरा नाम सनाउल्लाह मोहम्मद अली बल्ली है और मैं इस्लामिक वेलफेयर एसोसिएशन पाकिस्तान का चेयरमैन हूँ और इस्लामिक नेशनल पार्टी का भी चेयरमैन हूँ। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि फसाद फैलाने की बजाय कानून का दरवाज़ा तरीके से खटखटाया जाए और इंशाअल्लाह ताला ये हल निकल आएगा। और इस मस्जिद के लिए गवर्नमेंट जो भी उस जगह की कीमत मुकर्रर करेगी वो गवर्नमेंट को अदा करनी होगी और वो हम सब लोग मिल के इंशाअल्लाह ताला अदा कर लेंगे। ये एक लीगल तरीका है। अफरा तफरी ना फैलाई जाए, इश्तियाल लोगों को ना दिलवाया जाए। ये गलती आप मौलवी हजरात की है, लोगों के गले में मत डालें। अल्लाह ताला हम सब को दीन को सही समझने, सही पढ़ने और लोगों तक सही पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। बड़े बड़े मसले मैं देख रहा था प्रोग्रामों के ऊपर, बड़े बड़े आलम दीन कर रहे हैं। तकी उस्मानी साहब ने भी कहा कि ये नजायज़ है मस्जिद गिराना। कैसे नजायज़ है? ये किसी की जगह पर आपने बनाई है, कैसे नजायज़ है? अगर मैं फिर एक दफ़ा कह देता हूँ कि अगर गवर्नमेंट इस पर राज़ी नहीं होती तो यहाँ नमाज जो है ना वो भी अदा नहीं की जा सकती। शरन इसका ये हुक्म है। ताकि उस्मानी साहब हूँ या कोई दूसरे मोहतरम हूँ, मैं सब के लिए दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह उनको हदायत दे और हक बात कहने की तौफीक अता फरमाए। इसका ये लीगल तरीका मैंने बता दिया है। इमरान खान साहब के घर का हवाला देकर, इस केस का, इमरान खान वाले घर का केस का हवाला देकर रिट पटिशन दोबारा से नज़रसानी के लिए दायर की जाए। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि लोगों को मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि पाकिस्तान में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कवानीन नाफज करने के लिए मैंने अरबी कुतुब खानों से उर्दू में पूरा निज़ाम जो है वो लिखा है और अब इस वक्त पाकिस्तान में अपनी तहरीक को लॉन्च कर दिया है।
ممبرشپ کی رجسٹریشن جاری ہے، آپ ممبرشپ کروا سکتے ہیں، میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ نمبر میں نے اس میں بتا دیا، پھر ایک دفعہ بتا دیتا ہوں، 0096560904224۔ اللہ حافظ۔